بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں وہ حق خود ارادیت کا دن منا رہے ہیں۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کر کے یہ حق دیا تھا، کشمیریوں کا تسلیم کیا تھا کہ وہ اپنا حق خود ارادیت کے تحت جو ہے وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود جو بھارت ہے اس کا تسلط اور غاصبانہ جو اس کا مزاج اور قبضہ ہے وہ جاری ہے۔ لیکن آج تک جو انہوں نے ایفرٹس بھی کی، جو اپنے آئین میں ترامیم کی تھی کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے، ان کے باوجود یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ کشمیری جو ہیں وہ اب شاید بھول گئے ہیں اپنی آزادی کو، بھول گئے ہیں وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی بھی جو کشمیری ہیں وہ سخت سردی کے باوجود مشعل بردار جلوس نکال رہے ہیں، سراپا احتجاج ہیں۔ ایون کہ کچھ کشمیری رہنما ہیں، ان کی نقل و حرکت کے اوپر ایک بار پھر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ کشمیر میں لوگوں سے نہ مل سکتے ہیں، نہ ایڈریس کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کے اوپر پابندی ہے۔ یعنی بھارت کا جو قبضہ ہے وہ آج تک کشمیریوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو پاکستان جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور ہر طرح کی جو مدد ہے وہ اور حمایت ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان بھی ان کے کسی بھی اس قسم کے ہتھ کنڈے کو تسلیم نہیں کرتا، جس طرح کہ انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کی جو پوزیشن تھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی لیگلی۔ تو یعنی ایسی ترامیم جو لوگ قبول نہ کریں ان کو آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا کہاں تک ممکن ہے، یہ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا خصوصی پیغام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ 5 جنوری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو جو تسلیم کیا گیا تھا، پاکستان آج تک اس حق کے لیے کھڑا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ یہ تاریخی قرارداد تھی اور اس کے اوپر کبھی آج نہیں تو کل اس کے اوپر عمل ہوگا، اور رائے شماری جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کروانا یہ بھارت کا جو طرز عمل ہے وہ غاصبانہ ہے اور قابل افسوس ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی جس طرح سے مدد کر رہا ہے، پاکستان کی قوم جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، یہ اور سوال بہرحال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک سلسلہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور کیا عالمی سطح کے اوپر جو پاکستان کو اس وقت پوزیشن جو اس کی تبدیل ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے، وہ آنے والے وقت میں کشمیر کے حوالے سے کوئی اس کے اوپر پازیٹیو کوئی اثر پڑ سکتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب چین کے دورے پر ہیں۔ 3 سے 5 جنوری جو تھی وہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوا ہے پاکستان اور چین کے درمیان، اور زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا ہے، یعنی یہ ریزالو دیا انہوں نے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، اور سی پیک کے جو فردر منصوبے ہیں ان پر عمل ہوگا، معاشی طور پر، سماجی طور پر، اور پھر جو اسٹوڈنٹس کے جو تبادلے ہیں، جو تبادلہ پروگرام ہوتے ہیں ان سے لے کے دیگر معاملات جو ہیں ان پر جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا جو باہمی تعاون ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سرمایہ کاری سے لے کے صنعتی تعاون، معاشی روابط بڑھانے کے امکانات کے اوپر بھی غور کیا گیا، اور جو 75 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی کے، اور یہ اس سال اس کی جو بھرپور تقریبات اور سرگرمیاں جو ہیں وہ ہوں گی، سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ہے قومی ڈائیلاگ کانفرنس، یہ ایک کہہ لیں کہ ایک کوشش ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اجراء کے لیے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف اور بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کا مینڈیٹ جس کو دیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کمیٹی، اس نے اس ڈائیلاگ کمیٹی کی دعوت کے اوپر آپ یوں کہتے ہیں کہ انکار کر دیا ہے مذاکرات سے۔ ایک قومی کانفرنس ہو رہی ہے 7 تاریخ کو، 7 جنوری کو، اسی قومی مذاکراتی کمیٹی کے زیر اہتمام، یہ اس کو میزبانی کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی
اور دیگر جو ہیں ایون کے ایم کیو ایم، کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، اے این پی، تمام جو قومی جماعتیں ہیں ان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے یعنی جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ ان کا انکار کا مطلب ہے کہ شاید پاکستان، بلکہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شرکت نہیں کرے گی۔ تو اگر ڈائلاگ میں شرکت نہیں کرنی، یہ تو تھرڈ پارٹی ہے، یہ تو حکومت نہیں ہے، تھرڈ پارٹی ہے۔ اگر تھرڈ پارٹی کے کہنے کے اوپر بھی آپ نے کوئی ثالثی اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے شرکت نہیں کرنی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب دوسرا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یا آپ کا نظریہ وہ افہام و تفہیم کا ہے ہی نہیں، آپ ڈائلاگ کرنا نہیں چاہتے، آپ کوئی سیاسی عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اور دوسری طرف کل منگل ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ختم سورہ یاسین کا ورد کا اہتمام کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کی طرف سے۔ علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ کل 1 بجے جو ہے وہ یہ ایک محفل ہوگی اور اڈیالہ جیل کے باہر ہوگی، اسلامی ٹچ دینے کی کوشش ہے۔ اس کے یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کون سے وہ مقاصد ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سعید چوئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو سے، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ احمد وڑائچ صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں، سر شکریہ۔ اور جناب شاکر سولنگی صاحب اسلام آباد سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سعید چوئی صاحب، یہ کشمیر والی جو بات ہے، حق خود ارادیت، یہ اگر اس کے اوپر عمل جس طرح دیکھ لیں کہ 1949 سے ایک تو یہ سوال الٹا اقوام متحدہ کی جو غرض و غائیت تھی جس وجہ سے وہ قائم کی گئی تھی، اس کے وجود کے اوپر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے جو ایک انٹرنیشنل تنازعات ہیں جو مسلمہ ہیں اور قوم آج تک کھڑی ہے 1949 سے، کیا 1947 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، وہ ڈوگرا راج ہو یا مطلب یہ ان کو بھی انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، یہ ان کی جدوجہد بہت پرانی ہے اور غیر مسلح ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جذباتی بھی ہوئے، لیکن مطلب یہ ہے پوچھنے کا یا بات کرنے کا جو مقصد ہے آپ سے سوال جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اثر زائل ہو سکتا ہے؟ وہ جو لوگوں کا درینہ مطالبہ ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ کم تو نہیں ہوا؟ یہ فیوچر فردر کیا ہے؟ یہ دیکھیں شاہ صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا کشمیر والا ایشو جو ہے، یہ خود بھارت لے کے گیا تھا اقوام متحدہ، ان کی درخواست پہ یہ کاروائی ہوئی تھی وہاں پہ، اور جو قرارداد منظور کی گئی، پھر سلامتی کونسل جو ہے وہاں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب وہاں استصواب رائے کروایا جائے گا، ریفرینڈم ہوگا وہاں، اور لوگوں کو آپشن دیا جائے گا، جیسے کہ وہ تقسیم ہند کے حوالے سے جو فارمولہ تھا کہ ان کو یہ حق دیا جائے گا جناب وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ جو ایشو ہے اس کو پھر انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس انہوں نے وہاں اقدامات کیے۔ یہ ابتدا میں جو انہوں نے ان کو شامل کیا تھا نہرو دور میں، جو ان کا معاہدہ ہوا تھا کشمیری رہنمائی کے ساتھ، اس میں تو اس کی ایک خصوصی حیثیت تھی، اس خصوصی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا تھا وہاں کے عوام نے۔ بالکل صحیح۔ اب تو انہوں نے یہ ایک 2019 میں وہ خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی، اور یہ جو اس خطے میں امن کا جو راستہ ہے نا وہ اس قرارداد میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ صحیح۔ جب تک اس میں عمل نہیں ہوگا، دیکھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی جو وجہ ہے اور جو تنازع ہے، جو ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، صحیح۔ کشمیری بھائیوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، وہاں کی خواتین بچے تک شہید ہوئے ہیں، اور ہم نے بھی جواب میں کوئی کم قربانیاں نہیں دی ہیں، ہمارے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں، اور وہ جنگیں جو ہیں وہ پہلے خطے سے بڑھ کے جو آخری جنگ تھی ابھی، وہ تو خطے سے باہر نکلنے والا ایک معاملہ بن گیا ہوا تھا۔ جی آپ کے علم میں ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ان حالات میں، اور پھر اگر 75 سال سے جو 1949 سے اگر وہ اقوام متحدہ کی وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر موجود ہے، ایجنڈے کے اوپر ابھی تک موجود ہے، اور اس کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو کشمیری عوام ہیں وہ ان کی جدوجہد نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری حمایت نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس کو اقوام متحدہ میں۔ صحیح۔
بہت سارے فورم جو ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور ہر جگہ جہاں پاکستان کا یہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے، عالمی کانفرنس، اس کے ایجنڈے پہ جہاں پاکستان شامل ہوتا ہے جس میں یہ کشمیر کا مسئلہ ضرور اس میں شامل ہوتا ہے، اور یہ کشمیری اور پاکستانی جو ہیں، پاکستانیوں کی حمایت ظاہر ہے، وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ جس حد تک ایک سفارتی سطح پہ ایک بھائی کی مدد جس طریقے سے کی جا سکتی ہے، وہ ہم جو ہیں ان کی حمایت ہمیشہ کرتے ہیں، اور ان کی جدوجہد یہ بتا رہی ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ حل ہے وہ وہی ہونا ہے جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہے۔ یہ بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ لگ رہا تھا جناب شاید معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بعد میں وہاں ایک ایسی انتہا پسند حکومت آ گئی 2019 والی جو ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جلتی پہ تیل ڈالا انہوں نے، اور انتہا پسندی ملک کے اندر وہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ بھارت کے لیے بھی ان کی یہ انتہا پسندانہ سوچ جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ وہاں دیکھیں آپ جو اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے آئے دن، ایون یہ کہ کچھ عرصہ پہلے، یہ ہمارے چند دنوں کی بات سمجھ لیں آپ، بنگلہ دیش کے ساتھ کیا معاملات تھے، اب بنگلہ دیش کے ساتھ کیا معاملات ہیں، جو انہوں نے اپنی کہہ لیں آپ علاقے میں تھانہ داری قائم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، وہ سارے اس کے الٹ پڑ رہے ہیں۔ بالکل الٹ پڑ گئے۔ خالد قیوم صاحب، بات یہ ہے کہ جو ایک کہہ لیں کہ جو الیکشن ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کہ یہاں کے عوام تو انڈیا کے ساتھ جلن ہو گئے ہیں، اور جو حکومت مسلسل بن رہی ہے، اسٹیٹ الیکشن ہوتے ہیں، کشمیر کی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اقوام متحدہ کی قرارداد کی اب کوئی نہ افادیت ہے نہ ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو ڈرامہ ہے، اس کو دنیا ڈرامہ سمجھتی ہے، یا پھر اس کے اوپر وقت مجبوراً ذرا خاموشی اختیار کرتے ہیں یا بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیے، سعید چودھری صاحب نے درست فرمایا کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ تقسیم ہند کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر جو کشیدگی ہے خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا، بھارت کا مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی انتخابات یا کوئی اقدامات جو ہیں، وہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں، وہ جو استصواب رائے ہے، حق خوداریت ہے، سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے کشمیریوں کو دیا گیا ہے، اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان، جس طرح وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جو ہے اس دن کے حوالے سے جو اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کے تحت جو ان کا ایجنڈا ہے، جو ان کا دن ہے، جو ان کو دیا گیا ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے حق دیا گیا ہے، اس حق کے ساتھ پاکستان ڈٹ کر کھڑا ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اور کشمیریوں نے بھی آج تک جو لازوال قربانیاں دی ہیں، لیکن اب بھارتی قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ مسئلہ کشمیر کو، یہ جو مئی میں پاک بھارت جنگ ہوئی، اس جنگ میں سب سے زیادہ جو اس جنگ کے نتیجے میں بھارت کی ذلت امیز شکست کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہائی لائٹ ہوا پوری دنیا کے سامنے، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ اور کشمیر کے معاملے پر جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ پیشکش بھی کی تھی، بالکل۔ لیکن اب بھارت کو جو ہے اس طرح کی پیشکش جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی بھارت نے نفی کی ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ جو یک طرفہ اقدامات کیے گئے بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو، جو بھارتی آئین میں ترمیم کے ذریعے جو خصوصی سٹیٹس تھا کشمیر کا، جس کو ختم کیا گیا،
ایسے اقدامات سے بھی بھارت کو وہاں پر کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا. اور اب دیکھیے کہ ایک تو مسئلہ کشمیر جو ہے اس خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اس کا حل ضروری ہے، اور اس حل کے ساتھ اب ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بھی جڑ چکا ہے جی. وہ پانی کا مسئلہ ہے. وہ کشمیر سے جو دریا بہتے ہیں ان دریاؤں سے جو پانی روکا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے، بھارتی حکومت کی طرف سے، وہ بھی ایک بہت بڑا کشیدگی کا باعث ہے. اور اس حوالے سے سندھ طاس معاہدے کو جس طرح معطل کیا گیا بھارت کی طرف سے، اور اب جو ہے وہ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ نئے منصوبہ جات جو ہیں وہ بھارت کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں. یہ سب جو ہے وہ ان منصوبوں کے بارے میں بھی بین الاقوامی سطح پر بھی بھارت کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ مئی کی جنگ کے بعد بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی ہے. پاکستان کی آواز کو پوری قوم تسلیم کر رہی ہے، اور پاکستان کی آواز کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس ریجن کے اندر جو تھانے داری کی بات ہو رہی تھی، وہ تھانے داری بھی جو ہے وہ بھارت کی ختم ہو چکی ہے. توازن جو ہے وہ بدل چکا ہے، اور پاکستان کا رول جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم کر گئی. یہ پاکستان کا رول احمد وڑائچ صاحب تسلیم اگرچہ کیا جا چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ بھارت کا رول یا تو کم ہوا ہے یا پھر کمزور ہوا ہے. تو اس سے کشمیری عوام کو جو دیرینہ مسئلہ ہے ان کے حق خود ارادیت کا، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے کوئی سپورٹ مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 8 دہائیوں سے جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنا سیاسی، معاشرتی اور اپنی جداگانہ جو ان کی حیثیت ہے اس کا وہ مقدمہ جو وہ پوری دنیا کے سامنے لڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم نے ان کے اس مقدمے کو نہ صرف تسلیم کیا، بلکہ میں آپ کے سوال سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی 18 قراردادیں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں موجود ہیں. اگر اب تمام کا بھی ذکر کر لیں، تمام کا تفصیلی جائزہ بھی لے لیں، تو ان 18 کی 18 میں ایک ہی بات ہے، استصواب رائے کی بات ہے، حق خود ارادیت کی بات ہے، رائے شماری کی بات ہے، ریفرنڈم کی بات ہے. ایک ہی بات ہے، وہی بات جو یعنی کہ جو کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی جو شناخت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ دنیا ہمارے مقدمے کو تسلیم کرے. اور پھر یونائٹڈ نیشن نے یہ بات کہی کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کو ہم ریفرنڈم کے ذریعے حل کریں گے. رہ گئی بات سر پاکستان کی، ان یعنی کہ 8 دہائیوں میں کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں، اور یونائٹڈ نیشن سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تمام کے تمام جو وزراء اعظم جب بھی وہاں پر جاتے رہے ہیں، جب بھی انہوں نے اپنے خطاب کیا، بات کی، تو انہوں نے کشمیر کی بات کی. کشمیر کی پاکستان نے ہمیشہ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی یعنی کہ ان کی جو سٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اس کی بالکل حمایت کی، اور یہی کہا کہ کشمیر سے ہمارا لا الہ کا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ نے سر پہلے چوئی صاحب سے بھی ایک سوال کیا، میں اس کے پرائے میں بھی یہ گزارش کر دوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ ہندوستان الیکشن کراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسٹیٹ کی الیکشن کرا رہا ہوں اور میں ان کو یہاں پر ایک جمہوری سیٹ اپ دے رہا ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے پیچھے چال کیا تھی. جو 5 اگست کو اس نے ایک وار کیا، جو ان کی جو آئینی حیثیت تھی اس میں 370 میں اور 35A میں بڑا کلیئر یہ باتیں موجود تھی کہ ہمارے ساتھ کسی قسم کو ایڈ نہیں، کسی بھی یعنی کہ حصے کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا. ہماری جو یعنی کہ جو یہاں کی جائیداد ہیں اس میں کوئی حصے دار نہیں بن سکتا، اور ہماری جو شناخت ہے، ہماری جو یہاں پر جو جداگانہ ایک حیثیت ہے وہ برقرار رہے گی. اگر وہ بڑا مطلب ایک فری اینڈ فیئر جمہوری طریقے سے الیکشن کراتے ہیں تو پھر ان کی آئینی اور یہ سیاسی حیثیت بدلنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. اور یہ اس لیے انہوں نے کیا بھارت نے، اس کے پیچھے اس کی چال یہ تھی کہ آنے والے وقتوں میں جو 18 قراردادیں وہاں پر موجود ہیں، جو کشمیر کی حیثیت کو کسی بھی وقت جو ہے وہ مجھے تسلیم کرنا پڑ سکتا ہے، وہ ایک مسلسل سٹرگل میں ہے. تو لہذا مجھے یہ چاہیے کہ میں وہاں اپنے لوگوں کو شامل کروں تاکہ رائے شماری کے وقت ہماری تعداد جو اس کے برابر ہو سکے. اور میں اس کے علاوہ سر، اس کے علاوہ یہ ہے
کہ یہ دیکھیے کہ جس کی 5 وہی تاریخ تھی اور 5 جنوری یہ کچھ چوتھی قرارداد بنتی ہے جو 5 جنوری 1949 کی ہے، اور یہ 5 ڈیٹ بنتی ہے یہ جس پر انہوں نے جو ان کی حیثیت کو بھی چینج کیا ہے. صحیح. اور 1948 میں ہمارے پہلے کیپٹن سرور بھی شہید ہوئے، وہ بھی کشمیر کے محاذ پر لڑتے ہوئے، اور آج تک جو ہے وہ ہمارا جو کشمیر کا جو کنٹروورسی علاقہ ہے اس کے ساتھ جو ہمارا تضاد ہے، جیسے یہ بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے کہ جب تک کشمیر کے ایشو کو یہاں حل نہیں کیا جاتا امن نہیں امن نہیں یہاں پہ قائم ہو سکتا. یہ بنیادی وجہ یہ امن نہیں آ سکتا یہاں پر سر. اچھا شاکر صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاکر سولنگی صاحب، موجودہ حکومت کی کشمیر کے حوالے سے پالیسی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس دور میں تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی کہ بلکہ ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے تو ان کی خبریں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ یہ پاکستان کو بتا دیا گیا تھا، ہمارے سفارت خانے جو باہر دنیا میں ہیں وہاں سے بھی اسی طرح کے کیا کہتے ہیں سائفرز آئے تھے، اور کچھ اور ہمارے دوست ممالک نے جن میں شاید چین بھی ہے انہوں نے بھی بتا دیا تھا پاکستان کو کہ یہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے جا رہا ہے بھارت. لیکن پچھلی گورنمنٹ نے صرف نہ تو اس کا کوئی سدباب کیا، بلکہ جب یہ کام بھارت نے کر لیا تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہوا کریں گے، اور ایک سڑک کا نام تبدیل کر دیا تھا. موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ذرا اپڈیٹ دیں کہ وہ ان کی کشمیر کے حوالے سے خیالات کیا ہیں، کوششیں کیا ہیں اور جذبات کیا ہیں. دیکھیں شاہ جی، ہر حکومت جو بھی جماعت اقتدار میں آئی ہے تو ان کی سیاسی جماعتوں کی بطور سیاسی جماعت پالیسیوں میں ڈیفرنس رہا ہے، لیکن ریاست کی پالیسی یقیناً ایک ہی ہماری رہی ہے. تو پی ٹی آئی کی اور موجودہ حکومت کی پالیسی میں بڑا ڈیفرنس تھا، یقیناً ہے، نظر آ رہا ہے. اور جو موجودہ 2 جماعتیں اقتدار میں ہیں بڑی، ان کی پالیسی کشمیر پر بالکل کلیئر رہی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں رہا. انہوں نے کبھی بھی کوئی سمجھوتا کرنے کی کوشش نہیں کی. پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ جب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی باہر سے میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ بھئی یہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی اقدام نہیں کیا گیا، کوئی کوشش نہیں کی گئی بھارت کو روکنے کے لیے. اور اس کے بعد جب کر لیا بھارت نے اسٹیٹس چینج تو اس کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا کہ جمعے کے دن ہم جو ہے خاموش 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. تو میرا خیال ہے دونوں حکومتوں میں بڑا ڈیفرنس ہے. اور موجودہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ اسپیشلی مئی کے بعد، کیونکہ بھارت جب 5 اگست 2019 سے اسٹیٹس چینج کرنے کے بعد عالمی سطح پر یہ باور کرا رہا تھا یا ہمیں یہ باور کرا رہا تھا کہ کشمیر انہوں نے ہڑپ کر لیا ہے یا کشمیر اس کا حصہ بن گیا ہے، تو وہ جو ہے مئی کے بعد عالمی سطح پر جس طرح کی سفارتکاری کی موجودہ حکومت نے، تو ٹرمپ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ کہنا پڑا کہ بھئی میں کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہوں. تو عالمی سطح پر یقیناً کشمیر کے حوالے سے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، سفارتی کوششوں کی وجہ سے ہمیں اور کشمیر کو فائدہ ہوا ہے، ہمارا کیس مضبوط ہوا ہے. اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ ظاہر ہے اقوام متحدہ میں موجود ہیں، اقوام متحدہ ان کو آن کر رہا ہے، اور عالمی برادری جو ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی بھی یقیناً احترام کر رہی ہے اور وہ بھی زور دے رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے موجودہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر سفارتکاری کے ذریعے کشمیر کے کیس کو نئے سرے سے، جو مودی نے جس طرح تاثر دے رہا تھا مودی کہ بھئی میں کشمیر کا مسئلہ اب ختم ہو گیا، وہ موجودہ حکومت نے جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر لیا ہے. جی چل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوئے ہیں چین کے ساتھ، اس میں جو سر فہرست بات رہی ہے چین پاکستان کا جو کشمیر کے اوپر موقف ہے اس کی مکمل طور کے اوپر حمایت کی ہے اور ہمیشہ کرتا ہے. پاکستان جواباً جو ہے وہ بھی ایک دوست کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ کرتا ہے، ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے. تو اسٹریٹجک جو خصوصاً جو اس وقت آپ کو دنیا میں عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو خود مختاری ہے ریاستوں کی وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ خواب خیال ہی ہوتی جا رہی ہے. ایسی صورت میں پاکستان اور چین کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کتنی اہم ہے؟ یہ دیکھیں جو ابھی آپ نے جو فرمایا ہے عالمی منظر نامے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں
ان کے تناظر میں اس دورے کی اہمیت جو یہ دو چند ہو گئی ہے. صحیح. پہلے بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, فرینڈز ہیں ہم اپنے, آسما وہ ہمالیہ سے اونچی, شہد سے میٹھی, اور آئرن فرینڈز جی. اور سمندروں سے گہری دوستی, یہ آج سے نہیں ہے. جی. اور ان حالات میں جو وہاں جو آیا ہے, وہاں سے اعلامیہ آیا ہے, اس میں جو اسٹریٹجک آپ نے بات کی, ہمارے دو بڑے مسئلے ہیں اس وقت. ایک جو دہشت گردی, اور دہشت گردی کا منبع اور ہمارے لیے جو مسائل پیدا کر رہا ہے وہ ہمارا ہمسایہ افغانستان, اور دوسرا فتنات الہندوستان. دونوں بھارت, دونوں یہ کام کر رہے ہیں. اور اس اعلامیے میں اور ایون افغانستان کے پیچھے بھی بھارت ہی ہے. بھارت ہی ہے. اور انہوں نے یہ ایک تو کشمیر والا جو ایشو ہے, اس پہ انہوں نے حق خود ارادیت کا جو ہے ہمارا موقف جو ہے, بلکہ چین کا بھی یہی موقف ہے مسلسل, جب سے ہمارے وہ 75 سال سے ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں, اور اس کے لیے تقریبات بھی ہو رہی ہیں, ایک طرح سے آپ کہہ لیں سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کشمیر والے ایشو پہ ہمارے موقف کی 100% حمایت کی ہے, اور حق خود ارادیت جو ہے اس کی حمایت کی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے. اور دوسرا افغانستان والا جو ایشو ہے, اس میں انہوں نے جو ہمارا, جو آپ کو یاد ہو دوحہ اور استنبول میں جو مذاکرات ہوئے تھے, وہاں جو ہمارا موقف تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, اور وہاں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور کارروائی ہوتی ہوئی نظر آئے. یہ اعلامیے میں یہی الفاظ شامل ہیں. صحیح. کہ جناب وہاں کارروائی کی جائے, اور پھر زیرو ٹالرنس کی جو بات ہے کہ جناب دہشت گردی, اس میں یہ سارا کچھ ہے. اور ہم نے اس کے مقابلے میں ہم جو ان کے مسائل ہیں علاقائی خطے کے, ان کی پہلے بھی ہمارے تائیوان والا ایشو ہو گیا, سنکیانگ کا ہو گیا, پھر ہانگ کانگ کا ہو گیا, پھر جنوبی بحیرہ چین میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کا ہو گیا. سارے معاملات میں ہم نے ان کے موقف کی حمایت کی ہے پہلے کی طرح. تو یہ اس موقع پہ جب میں نے کہا نا کہ عالمی سطح پہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو اس تناظر میں اس دورے کی اہمیت جو ہے, اور جو 3 دن کا دورہ, اور اس دوران نہ صرف یہ معاملات جو ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے, بلکہ جو تجارت, اقتصادیات, اس سے متعلقہ, اور سی پیک, یہ سارے معاملات وہاں ڈسکس ہوئے ہیں. بالکل. اور یہ جو اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں مجھے, وہ مثبت, پاکستان کے لیے مثبت نتائج مجھے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نکلتے ہیں. چوہی صاحب, یہ پاکستان اور چین کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, یہ ہمیں خطے میں تو ہمیں ظاہر ہے کہ کامن سینس والی بات ہے کہ وہ جن کو کھٹکتی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن یہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بیلنس کر کے چلنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے, خصوصاً جو عالمی طاقتیں پاکستان کے یعنی مئی کے بعد سے پاکستان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے تجدید کی ہے اپنے تعلقات کی, اپریشیٹ کیا ہے, اور پھر ایک وقار میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ بیلنس کر کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے, یہ چلنا ذرا مشکل ہے یا آسان کام ہے؟ دیکھیے, پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم ستون ہے کہ جو سفارتکاری ہے اور خارجہ پالیسی ہے, اس کے اندر دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک توازن کی پالیسی جو ہے اس کو اپنایا گیا ہے. اور خاص طور پر دیکھیے کہ اگر آپ اس خطے اور ریجن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چائنا کے ساتھ, چین کے ساتھ پاکستان کی جتنی پرانی دوستی ہے, اس کے ساتھ اب اس خطے کی ترقی اور خوشحالی, اور خاص طور پر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ چین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اس میں جو دہشت گردی کی جنگ ہے, اس جنگ میں بھی جس طرح اعلامیے میں جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی پر اتفاق کیا گیا ہے, اور چائنا نے پاکستان کو سیکیورٹی معاملات پر جو ہے وہ تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر مفادات جو ہیں وہ مشترکہ ہیں دونوں ممالک کے, اور اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, یا دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس بلوچستان کے اندر خاص طور پر اور خیبر پختونخوا میں, ان میں جو سی پیک
کا جو منصوبہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش جو بھارتی سرپرستی میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں، ان کا ہدف جو ہے وہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سی پیک کے بلوچستان کے اندر جو منصوبہ جات ہیں وہ بھی ہیں۔ اور جس طرح خطرات پاکستان کو افغانستان کے اندر سے دہشت گردی سے ہیں، وہاں سے جنم لینے والی دہشت گردی سے ہیں، وہاں کی سہولت کاری جو ہے دہشت گردی کی ہے پاکستان کا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ چین کو بھی اسی طرح خطرات دہشت گردی سے لاحق ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں جو تاجکستان یا دوسرے ممالک ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی رشیا تک جو ہے یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے اس کا جو مرکز ہے صحیح، وہ آپ کو یہ افغانستان ہی نظر آئے۔ ابھی ہمارا ایک ٹاپک رہتا تھا اور اسی ٹاپک کے اوپر ہمارے دو دوست بات نہیں کر سکے اور وقت ختم ہو گیا، تو احمد وڈائچ صاحب اور شاکر سلنگی صاحب سے معذرت، انشاءاللہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے سیاست میں پھر کر لیں گے کہ انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔